چالاک تو ابلیس بھی تھا، اگر وہ ذہین ہوتا تو شیطان نہ بنتا۔ ذہانت جب چالاکی میں بدلنے لگے تو انسان سے شیطان بننے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ ہمارے زوال کی وجہ عبادت میں کمی نہیں بلکہ معاملات میں کمی ہے۔ دھوکہ دہی، وعدہ خلافی، بے ایمانی، جھوٹ اور منافقت ہے۔ ہر انسان میں خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں، فرق اتنا ہے کہ تراشنے والے کو خوبی جبکہ کریدنے والے کو خامی نظر آتی ہے۔ زندگی اجنبی ہے، آپ خالی ہاتھ آتے ہیں لیکن ہر چیز کے لیے جھگڑتے ہیں اور آخر میں آپ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں اور خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں سوائے نیک اعمال کے۔ انسان اور کتے کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ دوسروں کے اشاروں پر اپنوں پر بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں جبکہ فرعون کی بیوی جنت میں۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کون کس کا کیا لگتا ہے، وہ ایمان دیکھتا ہے، خاندان نہیں۔ لوگ اپنا اصلی چہرہ دو صورتوں میں دکھاتے ہیں، ایک یہ جب انہیں معلوم ہو کہ وہ اپنا مطلب پورا کر چکے ہیں، اور دوسرا جب وہ جانتے ہوں کہ وہ اپنا مطلب کبھی پورا نہیں کر سکیں گے۔ جس گھر کے بڑے اپنا درست کردار ادا نہ کریں وہ گھر بکھر جایا کرتے ہیں۔ بڑے ہی جب گھریلو قسم کی سیاست میں پڑ جائیں تو بچوں کے ذہن بھی تخریبی ہو جاتے ہیں۔ روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے اور نہ پانی۔ کچھ چیزیں نصیب اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر توکل اور یقین سے سب ہو جاتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ کسی سے نعمت کے چھین جانے کی تمنا کرنا یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے، اس کا نام حسد ہے۔ تباہی اور بربادی ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو انسانوں کو طعنے دیتے رہتے ہیں اور ان کے عیبوں میں لگے رہتے ہیں۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ہی زنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد کرتی ہیں۔ جب اچانک دل اداس ہو جائے تو وہ روح مرمت کرنے کا لمحہ ہوتا ہے۔ سنا ہے توبہ کرنے سے روح مرمت ہو جاتی ہے۔ رزق میں اضافہ ہونے لگے تو جھک جاؤ، ڈر جاؤ، کہیں مال کی آزمائش تو نہیں۔ ہاتھ کھول دو، دسترخواں وسیع کرو اور عاجز ہو جاؤ۔ رزق میں برکت چاہتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بادشاہ کامیاب ہو گئے، دولت والے کامیاب ہو گئے، اعلیٰ عہدوں والے کامیاب ہو گئے، جبکہ قرآن پاک کہتا ہے بے شک کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ توبہ کرنے کے لیے کسی معجزے کا انتظار نہ کیا کریں، بلکہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگا کریں، اس سے پہلے کہ ہماری آنکھیں اور زبان بند ہو جائے۔ خدا کبھی کسی کو ہر چیز سے نہیں نوازتا، اس کی قسمت میں کسی نہ کسی چیز کی کمی رکھی ہی جاتی ہے، اور یہی قدرت کی اٹل حقیقت ہے۔ جو چیزیں سننے میں آئیں ان سب کی لالچ نہ کرو، یہ بات بڑی حماقت و بے وقوفی ہے، اور جو چیزیں فنا ہونے والی ہیں ان کی خواہش نہ کرو، اس قسم کے خیال سراسر نقصان دہ ہیں۔ دوسروں کی غلطیوں سے سبق حاصل کر رہے ہو تو تم زندگی میں کبھی دھوکہ نہیں کھاؤ گے اور ہمیشہ کامیابی سے ہمکنار ہوگے۔ مجھے اس انسان پر حیرت ہے جو اپنے مرض کی دوا جانتا ہے
لیکن پھر بھی اس کا علاج نہیں کرتا، مرض میں کوٹتا رہتا ہے۔ جو گنہگار خود کو نادم اور شرمندہ محسوس کرتا ہے، اللہ اس کو ضرور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ جو بارگاہ الہی میں عاجزی و انکساری کرتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم نازل کرتا ہے۔ ایسے بھی احمق ہوتے ہیں جو ساری زندگی دانا بندے کی صحبت میں رہتے ہیں، لیکن وہ دانائی کا راستہ اختیار نہیں کر پاتے۔ نیک مرد صرف وہی ہے جو وعدہ کرے تو اس کو ہر حال میں پورا کرے، چاہے اسے کتنی ہی تکلیف ہی کیوں نہ اٹھانی پڑ جائے، لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ جو بندے مال جمع کرتے رہیں گے وہ جیتے جی مر چکے ہیں، اور جو صرف علم حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرتے رہیں ان کا نام ہمیشہ کے لیے لکھا رہے گا۔ سعادت اور خوش بختی یہ ہے کہ مطیع ہو کر انسان ڈرتا رہے کہ مبادا خطا کار ہو کر مردود ہو جائے، اور شقادت کی علامت یہ ہے کہ باوجود معصیت و نافرمانی کے امید رکھے کہ مقبول ہو کر اجر پائے گا۔ رئیس بننا چاہتے ہو تو اپنی فرصت کو ضائع مت کرو اور وقت کی قدر کرو۔ کسی کے ہاتھ میں ایسی چیز بنانے کی قدرت نہیں جو زندگی کے گزرے ہوئے لمحوں کو واپس لا سکے۔ پانی سے آگ بجھ جاتی ہے، چھتری سے دھوپ رک سکتی ہے، آنکس سے مست ہاتھی متی ہو سکتا ہے، لکڑی سے دوسرے جانور قابو میں آ سکتے ہیں، ہر بیماری کے لیے ایک دوا ہے، ہر گناہ کی تلافی کے لیے کوئی نہ کوئی طریق ہے، لیکن احمقوں کی حماقت کسی طرح دور نہیں ہو سکتی۔ بے وقوفوں کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے سے پرہیز رکھو، ورنہ تم اپنے سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے اور ایسے راستے پر گامزن ہو جاؤ گے جو تمہاری ناکامی کی طرف جاتا ہے۔ اگر آدمی مظلوم بننے سے انکار کر دے تو ظالم کبھی پیدا ہی نہیں ہوگا۔ بہتا ہوا پانی ہمیشہ صاف ستھرا ہوتا ہے اور بڑھتے ہوئے قدم منزل کی اچھی علامت ہوتے ہیں۔ حالات سے سمجھوتا کر لینا ایک چھتری کا کام تو دے سکتا ہے، لیکن ایک مضبوط چھت کا نہیں۔ حالات سے سمجھوتا ایک وقتی ضرورت ہوتی ہے۔ بے شک تم بنسبت سائل کے زیادہ قابل رشک ہو، کیونکہ تم نے اسے اپنا مال دیا اور اس نے تم سے لیا، کہ دینے والے کا ہاتھ لینے والے کے ہاتھ سے اوپر ہوتا ہے۔ انسان جو کچھ بننا چاہے بن سکتا ہے، لہٰذا اپنی بہبودی اور ترقی کے معمار آپ بنو۔ تمہارے جیسی عمارت دوسرا تمہارے لیے ہرگز نہ بنا سکے گا۔ بڑی عمر کی عورت کو دوبارہ جوان ہونا ہے تو ایک بار کم سن لڑکے کے ساتھ بیٹھ کر اس کا جھوٹا کھانا کھائے اور جھوٹا پانی پیے، وہ عورت دوبارہ جوان ہو جائے گی۔ دوزخ ایک ایسی آگ ہے جس کی تیزی نہایت سخت، اس کی آواز بہت بلند، اس کی لپٹ دور تک، اس کی بھڑک جوش مارنے والی، اس کی آواز نہایت غسیلی، اس کا بجھنا بہت مشکل، اس کا شعلہ زنی نہایت تیز، اور اس کا عذاب نہایت خوفناک ہے۔ جب دشمن کی حالت عروج اور ترقی میں ہو تو اس کا مقابلہ نہ کر کہ اس کا اقبال اس کے لیے معین مددگار ہو جائے گا، اور اگر تزلزل میں ہے تو بھی اس کے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس سے زوال اس کے شر سے تجھے نجات دلائے گا۔ اگر آپ اپنی صبح کا آغاز اپنے آپ سے یہ کہتے ہوئے کرتے ہیں کہ میں آج ایک مصروف دن گزاروں گا، غرور تکبر کا مظاہرہ کروں گا، دھوکہ دوں گا، عدم تشکر کا اظہار کروں گا، لوگوں سے حسد کروں گا، تو یہ سب آپ کی جہالت پر مبنی ہوگا،
آپ برے بھلے کی تمیز سے ناآشنا ہوں گے۔ جس سے طاقت ملتی ہے اس سے کمزوری ملتی ہے، جس کو دوست کی طرف سے عزت ملے گی اس کو دوست ہی کی طرف سے ذلت ملے گی، جس کو اللہ کی طرف سے عزت ملے گی اس کو عزت ہی ملے گی۔ کام کرنے سے راستہ کھلتا ہے، اس انتظار میں نہ رہیں کہ پہلے سے راستہ نظر آئے تو آگے قدم رکھیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بڑے راستے کے دو طرف درخت لگے ہوئے کہ سیدھی جا رہی اگر کھڑے ہو کر دیکھو گے تو کچھ دور کے بعد درخت باہم ملے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن جوں جوں آگے بڑھو گے راستہ کھلتا نظر آئے گا۔ انسان وہی ہے جو صرف و صرف کام کرے جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو۔ شیطان برے کام کرنے والے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ انسان کے پاس ہر چیز آ جائے گی، شرط یہ ہے کہ وہ مایوس نہ ہو، اپنی امیدوں کو زندہ رکھے۔ امید آفتاب کی مانند ہے، جب ہم اس کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو ہمارے مصائب کا عکس ہم سے دور ہو جاتا ہے۔